خدا سے ان کی محبت، یہ ان کا فیض ہے، میرے مرشد و مربی حضور سنا سے رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے۔ اچھا، گزارش ہے تنظیم سے وابستہ اراکین و ممبران سے کہ اپنی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی ادا کریں، اور جہاں جہاں برانچز ہیں ان کو فعال، ان کے فعال بنایو، ان کے بہتر بنایو۔ اے خادمین جو ذکر کرن ضروری ہے، جن جی خدمتن سا یہ جلسہ منعقد تھن تھا، جن جی توانائن سا، جن کی توانائیوں سے، جن کی قیمتی وقت صرف کرنے سے، جن کے رات دن کی کوشش سے یہ نظم و ضبط قائم ہوتا ہے، وہ جگہ جگہ پہنچتے ہیں اپنی پورے ایک گروپ کی شکل میں، اپنے ملازمت کے باوجود، اپنے کاروبار کے باوجود، کراچی سے، دیگر علاقوں سے، حیدرآباد، ٹنڈو الیار سے یا دیگر سندھ کے علاقوں سے وہ پہنچتے ہیں اور ساری خدمتیں سر انجام دیتے ہیں۔ ہم ان کے بے حد مشکور ہیں، ممنون ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمتوں کو قبول کرے اور ان کے اس خدمت کا ان کو بہترین اجر دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ تو خادمین کو مبارکباد ہو کہ اتنا بہترین جلسہ نظم و ضبط کے ساتھ قائم کیا، اور ایک نئے دوست بھی جو کہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے، انہوں نے اپنے مختلف ڈریس پہنے ہوئے تھے، ڈریس تو پہن لی ہے لیکن پھر خدمت کے لیے پہنی ہے، اور وہ خدمت بھی اتنی سچائی اور خلوص کے ساتھ ہو کہ کسی سے ناراضگی نہ ہو، کسی پر غصہ نہ آئے۔ ہمارے جو بھی احباب ہیں، یہاں میں ایک بات سچی عرض کروں گا، میں فیض جو چاہتے ہو، جو فیض چاہتے ہو، تو فیض وہ کہاں ملتا ہے؟ سچی بات ہے، میں عرض کروں گا وہ فیض کہاں ملتا ہے؟ فیض ملتا ہے ان فقیروں کے پاس جو نیچے بیٹھے ہوئے۔ اگر آپ کو فیض چاہیے تو فیض ان کے دھکوں میں ملتا ہے، جو دھکے دیتے ہیں نا، آپ ناراض ہو جاتے ہیں، مجھے دھکا دیا، میرے پگڑی کو دھکا دیا، مجھے تکلیف پہنچائی، آپ غصے سے دیکھتے ہیں۔ ایسے فیض نہیں ملتا، ایسے فیض نہیں ملتا۔ فیض کو بھی آنکھیں ہیں، روحانیت کو بھی آنکھیں ہیں، یعنی کہ تو اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، اپنی پگ کو دیکھ رہا ہے، اپنی ذات کو دیکھ رہا ہے، اپنی میں انانیت کو دیکھ رہا ہے، تجھے کیا فیض ملے گا؟ فیض ان فقیروں کے دھکوں میں ہوتا ہے، ان کے پہنچانے والی تکلیف جسمانی ہوتی ہے، روحانی طور پر وہ ترقی ہوتی ہے، روحانی طور پر وہ ترقی ہوتی ہے۔ تو جس کو فیض چاہیے تو ان فقیروں کے ساتھ بیٹھے اور خوب دھکے کھائے، ایسے فیض نہیں ملتا۔ ہمیں اب ہمارے پیر نے یہ سکھایا، اور بے شک پرتکلف زندگی ہے لیکن مجھے شرمندگی ہے اس پر، جو بھی تکلفات ہوتے ہیں، جو بھی انتظام کے نام پر کیے جاتے ہیں، مجھے شرمندگی ہے۔ یہ کبھی بھی مجھے اس پر بڑی ندامت ہوتی ہے۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ان فقیروں کی جوتیاں سیدھی کروں، میرے لیے یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہوگا، میری خوش قسمتی ہوگی۔ لیکن کیا کریں کہ یہ میں اتنا محروم ہوں کہ یہ سعادت بھی شاید کبھی ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی، میرے لیے اعزاز ہوگا یہ۔ تو اس لیے دوستو، فیض حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے، اور طریقہ ذکر بھی عرض کیا گیا، اور وہاں طلبہ جماعت کے اراکین اور نوجوانوں کو عرض کیا جاتا ہے کہ اپنی تعلیم سے لگاؤ رکھیں۔ اچھا، مجھے آج گفتگو کرنی اسی موضوع پر تھی، لیکن پتہ نہیں بات سے بات نکلتی چلی گئی اور کہاں سے کہاں چلی گئی۔ تو آپ سب دوستوں کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ علم حاصل کرو بغیر کسی تفریق کے کہ آپ کی عمر کیا ہے۔ میرے نبی کا ورثہ ہے، حضور نے فرمایا کہ ہم درہم و دینار اپنے ورثے میں نہیں چھوڑ کر جاتے، ہم علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو علم حاصل کرو۔ علم اس لیے نہیں حاصل کرو کہ تم جاہلوں کو الو بنا سکو اور ان سے پیسے بٹور سکو، ان سے داد و تحسین وصول کر سکو، اس لیے نہیں۔ علم اس لیے حاصل کرو تاکہ تم اپنے آپ کو پہچان سکو کہ تمہاری حقیقت کیا ہے، دنیا میں کس لیے آئے ہو۔ اس لیے علم حاصل کرو تاکہ اللہ کو پہچان سکو، اس لیے علم حاصل کرو تاکہ زندگی کے مقاصد کو سمجھ سکو۔ صرف تقریر جھاڑنے، بڑے بڑے وعظ کرنے، مناظرے کرنے، یہ کوئی کام کی چیزیں نہیں ہیں۔ کام کی چیز حاصل کرو علم سے۔ تو اس لیے سب دوستوں کو دعوت ہے، نوجوانوں سے ہم گزارش ہے کہ وہ دل کی لگن سے، شوق سے، محبت سے علم حاصل کرنے میں جت جائیں اور اپنی جان جلائیں علم کے پیچھے۔ ڈگری پر نظر نہ رکھیں، وہ مقاصد جو میں نے ابھی عرض کیے ان مقاصد پر نظر رکھیں۔ اور پھر یہ بھی عرض کیا جائے گا کہ فلسفہ اور یہ منطق، یہ زندگی کے اونچ نیچ کو سمجھنے کی کوشش، یہ دانشوروں کو مبارک ہو۔ ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ اس خدا کی اس جھومنے والی، ناچنے والی،
اس ذکر کرنے والی رقص کرنے والی کائنات میں ہم بھی شامل ہو جائیں اور اس میں گم ہو جائیں، اس کا حصہ بن جائیں. بس یہ نہ ہو کہ سوچتے ہی رہ جائیں اور گتھیاں سلجھاتے اور بھی الجھا کر بیٹھ جائیں. بڑے بڑے دانشور دیکھے ہیں، بڑے بڑے عقل مند دیکھے ہیں، بھٹکتے ہوئے، گمراہ ہوتے ہوئے، زندگی برباد کرتے ہوئے. تو بس یہ جو میرے پروردگار کی کائنات ہے، اس کا حصہ بن جاؤ. جب اس نے لفظ کن فرمایا تھا، اس کن کا وہ ایک ایسی موسیقیت تھی، ایسی اس میں شیرینی تھی. وہ کن لفظ سنتے ہی کائنات وجود میں بھی آ گئی. وہ کن کے نشے میں ابھی بھی گم ہے. اس کو یہ بھی پتا نہیں کہ یکون بھی ہو گیا، اس کو اس سے بھی واسطہ نہیں ہے. جیسے ہے ویسے ہے، وہاں خدا کے اس آواز کو سن کر وہ جھومتے ہیں. تو اس لیے آپ کو بھی چاہیے کہ اس خدا کی کائنات کا حصہ بن جائے اور اسی میں گم ہو جائیں، اس کی محبت میں گم ہو جائیں، اس کے عشق میں گم ہو جائیں. عقل اور فہم اور ذکاوت یہ خدا کی محبت کے میدان میں نہیں چلتی. کاروبار میں چلاؤ، تمہاری مرضی ہے، لیکن اگر کاروبار میں بھی زیادہ عقل چلاؤ گے، ایک دن ایسا آئے گا، مجھے ڈر ہے. زیادہ کاروبار میں بھی سیانے بننے کی کوشش کرو گے، مجھے ڈر ہے اپنے آپ پر بھی اور آپ پر بھی، الٹے لٹکائے جاؤ گے. کاروبار میں بھی عفو درگزر سیکھو، لڑائی جھگڑے سے بچو، اسی میں نجات ہے. دنیا جس کو حضور نے فرما دیا دنیا جیفت، اللہ نے فرما دیا متاع دنیا قلیل. تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس خدا کی کائنات میں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. روحانی طلبہ جماعت کے ممبران کو بھی گزارش ہے اور اسی طرح اصلاح المسلمین کے ممبران کو، اراکین کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور بحسن و خوبی سر انجام دے. اور جتنی انتظامیہ کوئی رہ نہ جائے، اس لیے میں خادمین کی بھی کبھی تعریف نہیں کرتا ہوں کہ پھر وہ دوست کہتے ہیں کہ صحیح فلاں جو تھے نا وہ رہ گئے، آپ نے اچھا نہیں کیا کہ آپ نے ان کا نام نہیں لیا. بھائی میں معذرت چاہتا ہوں کسی کا نام رہ گیا ہو، میں معذرت چاہتا ہوں. ممکن ہے کوئی بندہ رہ جائے، تو اس جتنے بھی دوستوں نے جس میں دامے درمے سخنے مدد کی ہے، ان سب کے لیے دعا ہے، اللہ ان کو قبول فرمائے. جی ماشاءاللہ انتظامیہ ہمارے ملک کی اللہ ان کو اور بہتر بنانے کی توفیق دے. اساں ملک جی انتظامیہ، صوبے سندھ جی انتظامیہ ان جو وڈو کردار ہے. جیکن نا یہ انشاءاللہ اساں انتظامیہ نے قابل تھی وئی، جو غریبن جی ڈوکھی تھی پوے، ہمدرد تھی پوے. اللہ انہن کے برکتوں دیندو، عزتوں دیندو. اساں تواں جو ان تعاون جا انتہائی مشکور آہیوں جو اساں سا انتظامیہ تعاون کیو. آپ پولیس وارا ہتے آیا، انہن انتظامات سنبھالیا، ڈی ایس پی صاحبان آیا، انہن اساں سا تعاون کیو. جو حالات ملک جے پیش نظر صرف پانچی جان جے کرے نہ تواں سبنی جی سلامتی عزیز ہوندی ہے. سچ پوچھو تواں کے ڈسن جو بھی شوق ہوندو ہے، تواں کے اترن سارن عاشقن کے ایک دفعہ ڈسن یہ کو نظارو ہے نا، یہ تو کو رنگ ہے، ڈاڑو شوق ہوندو ہے. پر ان ڈسن کا ودیک تواں جی سلامتی جو شوق ہوندو ہے. تواں سلامت ہو جو، جتھے بھی ہو جو سلامت ہو جو، جتھے بھی ہو جو اللہ جی حفاظت میں ہو جو. تو اساں تھورائت آیوں ان پولیس جا، ان افسران جا، اوے صاحبان جے کے پس منظر میں آہن جن کے دوستن اساں جی اپروچ کیو ہوندو، انہن جی فون جے کھڑکائن تے، انہن جی کوشش تے انتظام تھیا، انہن سبنی جا اساں مشکور آہیوں ऐं असां दुआगू आहियूं त अहिड़ी तरह सां उन्हनि जो अल्लाह ताला उन्हनि जे ताउन खे क़बूल करे ऐं उहा उन्हनि खे तलक़ीन था कयूं जेके बि असांजा मखलूक आहे मज़लूम आहिनि उन्हनि जी हमदर्दी कनि. ऐं दोस्तो हर को मज़लूम बि कोन्हे को, ख़्यालु रखिजो मता मज़लूमी वारे भेस में तव्हां असां पाण ज़ालिम न हुजूं. ख़ुदा जे वास्ते, ख़ुदा जे वास्ते मज़लूमी जे भेस में असां पाण ज़ालिम न बणिजी वञूं, इहो ख़्यालु रखिजो. اللہ تعالیٰ جو خوف رکھوں، اللہ تعالیٰ جو ہر وقت خشیت رکھوں. جیکو حق ہے ان حق لا بھلی لڑو، جیکو تمہاں جو حق ہے ان لا بھلی لڑو، پر بے جے حق میں ہتھ نہ وجھو، پانچے حق تئی رہو. یا تمہاں جو حق ہے یہ تمہاں کے حق پہنچے تو. اللہ تعالیٰ کا دعا ہے اساں جی حاضری اے اساں جی موجودگی اے ذکر قبول فرمائے. جیکے کہ تو دعاؤں پڑھنا چاہیں تھا دعاؤں پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر
والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. صوبائی باڈی وری محنت کئی ہے انہوں کے آفرین ہو جائے سندھ جے صوبائی جماع اسلام صوبائی باڈی جی محنت اللہ انہوں کی ان جو اجر عطا کرے. دعا سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ. کچھ نام ڈنامی دا دوست اپنی جگہوں پہ بیٹھے رہیں. رات تقریری مقابلہ ہوا تھا روحانی طلبہ جماعت کا, ان میں دوستوں نے جنہوں نے پوزیشن لی ہے تو سب سے پہلے گزارش کروں گا محمد محسن, ان کی فرسٹ پرائز ہے اسلامک سینٹر سے ہیں, وہ تشریف لائیں حضور سے اپنی شیلڈ وصول فرمائیں. سیکنڈ پوزیشن ہے مظفر علی صاحب ٹنڈو الیار کے, وہ حضور سے شیلڈ وصول فرمائیں. تیسری پوزیشن ہے اشفاق امن طاہری صاحب, وہ آئیں حضور سے اپنی شیلڈ وصول فرمائیں. دیوان غفاریہ حضور پیر مٹھا نور اللہ مرکزہم کا کلام وہ اسٹالوں پر موجود ہیں, وہ آپ لے سکتے ہیں. اشفاق امن جماعت اسلام مسلمین جو سووینئر ہے اتہر موجود ہے دوست وٹھن. ٹرین جکا ہے وہ اسپیشل ٹرین 4:30 بجے ہے دوست, انہوں تے جے ونجن چاہن انہوں نے تیاری رکھن. کراچی لائے کراچی ہتاں کھاں کراچی لائے حیدرآباد دادو کراچی لائے ٹرین تیار ہے وہ 4 بجے تا نکرندی رادھن اسٹیشن کھاں. ان کھاں علاوہ ہی جو پروگرام ہے صبح جے ڈی 4 کھاں 6 وگے دھرتی ٹی وی تے ॾेखारियो वेंदो. اللہ سے ہماں کے صحت وڈی جماعت عطا کرے, تندرستی عطا کرے, بلڈ پریشر وغیرہ صحیح تو رہے نا, کنٹرول ضروری ہے. گوشت صفحہ ختم کرے چلو, گوشت نہ استعمال. ہاں بھی دعا کرو صحیح قبلہ خوش خیریت. سب دوست نظم و ضبط کے ساتھ نکلیں, اور اسٹال پر اطہر موجود ہیں, سووینئر موجود ہیں.